السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم ایک ایسے محلے میں رہتے تھے جہاں سبھی لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ سب لوگ ایک محلے کے طور پر نہیں بلکہ ایک خاندان کے طور پر رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی ہمارے پورے محلے میں بے حد امن و سکون قائم تھا۔ امی جب بھی کچھ بناتی محلے کے 2-4 گھروں میں ضرور بھجواتی تھی، اور محلے کے گھروں سے بھی ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور آتا رہتا تھا۔ جب امی کی دوستیں بیمار ہو جاتی تو امی ان کے لیے میرے ہاتھوں سوپ اور یخنی بھجواتی تھیں۔ اکثر خریداری کرنے کے لیے بھی امی محلے کی عورتوں کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو سب بھی اس کی عیادت کے لیے لازمی اس کے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میرے دادا ابو بے حد بیمار ہو گئے۔ سبھی لوگ میرے ابو کو دلاسا دینے بھی آئے اور اپنے ساتھ یقین دہانی کروائی۔ دادا کے تمام دوست ہی ان کے لیے پھل لاتے اور ان کے ساتھ کافی دیر تک بیٹھتے تاکہ دادا کا دل بہل سکے۔ میرے دادا ابو کے چند دوست بے حد پرانے تھے جو ہر حالت میں دادا ابو کے ساتھ رہے تھے۔ اس میں سے ہی ایک دوست ہمارے گھر کے برابر میں رہتے تھے۔ وہ میرے دادا کے بے حد اچھے دوست تھے اور دونوں کا پورا بچپن بھی ساتھ میں گزرا تھا۔ میرے دادا اور ان کے دوست گھنٹوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ دونوں کا دل ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں لگتا تھا، مگر دادا کے دوست کی طبیعت چند دنوں سے بے حد خراب رہنے لگی تھی اور اس بات سے دادا بھی بے حد پریشان تھے۔ دونوں سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ محلے میں ہمارے گھر کے برابر میں ہی میرے دادا کے دوست کا گھر بھی تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ ان میرے دادا سے بہت زیادہ دوستی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے دونوں گھر ایک ہی ہیں، مگر کچھ عرصہ سے ان کے گھر میں جب کلش رہنے لگی تھی، وہ اپنے بیٹوں کی لڑائی کی وجہ سے بے حد پریشان رہنے لگے، اور اس بات کا ذکر وہ اکثر دادا سے کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد دادا کے دوست کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹوں کے درمیان لڑائی جھگڑے مزید بڑھ گئے۔ ان دونوں بھائیوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی اور نہ ہی ان کی بیویوں کی آپس میں بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ لوگ اس گھر کو فروخت کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ گھر فروخت کر کے وہ لوگ کوئی دوسرا گھر لے سکیں اور دونوں بھائی ایک دوسرے کی شکل کبھی نہ دیکھ سکیں۔ ایک دن دونوں بھائی باری باری میرے دادا کے پاس اور ان سے آئے اور ان سے گھر بکوانے کی خواہش ظاہر کی اور میرے دادا سے مدد مانگی کہ دادا ان کی اس گھر کو بیچنے میں مدد کرے، مگر دادا نے ان لوگوں کو صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح ان کے مرحوم دوست کی روح کو بے حد تکلیف پہنچے گی۔ جب دادا کے کوئی مثبت جواب نہ دیا تو ان لوگوں نے اپنے طور پر اس گھر کو بیچنے کی کوشش کی، اور آخرکار ان لوگوں کی یہ کوششیں کامیاب ہوئیں اور وہ لوگ اپنا گھر بیچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جاتے ہوئے وہ لوگ امی اور ابو سے مل کر بھی گئے تھے، کیونکہ یہ سالوں کا ساتھ تقریباً بچپن سے ہم سب لوگ ساتھ رہتے آ رہے تھے۔ جب ان لوگوں کا گھر بک گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہنے آ گئی، مگر اس عورت کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ یہ عورت اکیلی ہی تھی، اس گھر میں رہنے آئی تھی۔ سبھی لوگ حیران تھے کہ ایک عورت تنہا کیسے اکیلے گھر میں رہتی ہے۔ ہمارا محلہ وہ تھا کہ جہاں ایک دوسرے کے گھروں میں بے حد نظر رکھی جاتی تھی۔ وہ سبھی لوگ ایک دوسرے کے گھروں کا حال احوال جاننے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ ایسے میں ایک جوان اکیلی عورت کا ہمارے محلے میں آ کر رہنا کسی سے بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارے محلے میں لوگ جو قدر بھی گھل مل کر اور امن و سکون سے رہتے ہوں، مگر سب ہی لوگوں کی سوچ قدامت پسند تھی۔ وہ لوگ بہو بیٹیوں کو اس قدر آزادی دینا پسند نہیں کرتے تھے اور انہیں گھر کی چار دیواری میں ہی محفوظ رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی اب ہمارے بیچ میں ایک ایسی عورت رہنے لگی تھی جس کے بارے میں ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس کے گھر کے مردوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہم لوگوں نے اب تک اس کے گھر میں کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت اپنے گھر میں اکیلی ہی رہ رہی تھی۔ اس عورت کا کہیں بھی آنا جانا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اب تک محلے میں کسی بھی گھر میں کسی سے بھی ملنے گئی تھی۔ اس عورت کو رہتے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ امی نے ایک رات کے کھانے سے پہلے میرے ہاتھوں میں چاولوں کی تھالی دے کر کہا کہ پڑوس میں جو نئی عورت آئی ہے اسے دے آؤں۔ میں وہ چاول کی تھالی لے کر اس عورت کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس عورت کے گھر کے باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر مجھے اس عورت کے گھر کے دروازے پر تالا دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی
اور گھر آ کر میں نے امی کو بتایا کہ پڑوس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگلے دن پھر سے امی نے اس عورت کے گھر میرے ہاتھوں کھانا بھجوایا اور میں پھر سے لے کر گئی تو کل کی طرح آج بھی دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ آج بھی امی کو بے حد حیرت ہوئی کہ ایک اکیلی عورت رات کے اس پہر کہاں جا سکتی ہے۔ امی نے کافی دیر تک انتظار کیا کہ شاید وہ عورت گھر آ جائے اور وقفے وقفے سے اس کے دروازے میں جھانکتی رہیں کہ وہ عورت گھر واپس آئی ہے یا نہیں، مگر وہ وقت تو رات گئے بھی گھر واپس نہیں آئی تھی، اور یہی بات میری امی سے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ امی حیرت میں تھیں کہ آخر یہ عورت رات ہوتے ہی کہاں چلی گئی ہے، جبکہ ایسے رات کو نکلنا کسی بھی طور مناسب نہیں تھا۔ اسی بات نے امی کو مکمسے میں ڈال دیا۔ اگلے دن امی نے محلے کی عورتوں سے اس بات کا ذکر کیا تو ساری محلے کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی کہ جو نئی عورت پڑوس میں آئی ہے وہ روز رات کو گھر سے کہیں چلی جاتی ہے، اور اس بارے میں کسی کو کوئی علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب بات آگے بڑھی تو لوگوں نے اپنی طرف سے مرچ مسالے بھی لگانے شروع کر دیے کہ جو عورت رات کو گھر سے باہر ہوتی ہے اس عورت کا چال چلن ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ابھی اس عورت نے محلے میں کسی سے بھی ملنا جلنا شروع نہیں کیا تھا تو کوئی بھی اس عورت کے بارے میں وثوق سے یہ تمام باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی امی کی یہ بات بری لگی کہ امی نے کچھ بھی جانے یا پوچھے بغیر ایک بے بنیاد بات کو پورے محلے میں پھیلا دیا ہے، اور تمام لوگ ہی اپنی طرف سے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک عورت نے یہ کہا کہ اس نے تو خود کئی بار اس عورت کو بن ٹھن کر باہر جاتے ہوئے دیکھا اور مسلسل جھوٹ بولنے سے توبہ کرتی رہی، جبکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ اس عورت کا گھر آخری سرے پر تھا۔ وہاں سے نئی پڑوسن کے گھر کا نظارہ کرنا ایک طرح سے ناممکن ہی تھا، اگر سب لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور اس طرح سے بات کی داد دے رہے تھے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا کہ اس عورت پر نظر رکھی۔ اب محلے کے سبھی لوگوں نے اس عورت کے گھر پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ عورت اکثر رات کو کہیں چلی جاتی اور منہ اندھیرے گھر میں واپس لوٹتی تھی۔ جب نظر رکھنے کے بعد یہ بات محلے کے لوگوں کو پتہ چلی تو سبھی لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، جیسے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہ بات پہلی بار سنی ہو۔ امی نے جب میری دادی کو اس بارے میں بتایا تو دادی نے امی کو ڈانٹا کہ کیوں جوان جہان بچی کو اس عورت کے گھر میں اکیلا بھیج دیا، پہلے خود تو اس عورت کے بارے میں چھان پھٹک کرتی۔ دادی کی یہ بات سن کر امی شرمندہ ہو گئی، مگر دادی جو کچھ نہ بولیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ غلطی ان کی ہے۔ شام کا وقت تھا، محلے کے آدمی گلی کے نکڑ پر جمع تھے اور روز کی طرح خوش گپیاں جاری تھیں۔ اتنے میں ایک کالے رنگ کی گاڑی ہماری گلی میں داخل ہوئی۔ سب اس گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھنے میں ہی وہ گاڑی انتہائی مہنگی اور عالیشان لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی سیدھا جا کر اس عورت کے گھر کے باہر رک گئی۔ سب لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ گاڑی اس عورت کے گھر کے باہر کھڑی رہی اور باہر سے ہی ہارن دینے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت شال پہن کر باہر آئی اور اس گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ یہ منظر اس وقت تقریباً محلے کی ہر آنکھ نے دیکھا تھا، اور جس نے نہیں دیکھا تھا اس تک آنکھوں دیکھا حال پہنچا دیا گیا تھا۔ اب محلے میں اس واقعے کے بعد طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ سبھی لوگ یہ جاننے کے لیے کوشاں تھے کہ اس گاڑی میں کون تھا اور اس عورت سے اس کا کیا رشتہ تھا، مگر ابھی سب لوگ جھجک کے مارے خاموش تھے کہ ایسے اس کے منہ پر جا کر نہیں پوچھ سکتے تھے۔ یوں محلے کے ہر گھر میں اس عورت اور اس گاڑی والے کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے اور مذاق بھی اڑاتے۔ ہمارے گھر جب امی سے پڑوس کی عورتیں ملنے آتی تو لازمی اس نئی پڑوسن کا ذکر چھڑ جاتا اور ہر کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا، تو جیسے وہ تمام لوگ کتنے پاک صاف تھے، اور کسی بری چیز کا نام لے لیا ہو ہر کوئی بڑھ چڑھ کر خود کو پاک باز دکھانے کی کوشش کیا کرتا، اپنی اچائیوں اور خوبیوں کے گن گاتا۔ تو کوئی اپنی کنواری بیٹیوں کے گن گا رہا ہوتا کہ ان کی بیٹیاں کس قدر معصوم اور شریف ہیں کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہیں۔ تو کوئی عورت اس بات کی گن گاتی نظر آتی کہ وہ اپنے شوہر کی کس قدر وفادار ہے، وہ آج تک راتوں کو یوں اکیلے کبھی نہیں نکلی ہے اور نہ ہی کبھی کسی غیر مرد سے آج تک بات بھی کی ہے۔ بھلے لوگ اندر سے شیطان تھے مگر سامنے سب ہی لوگ فرشتہ بنے ہوئے تھے۔ ہر کوئی دوسرے کی نظر میں خود کو بڑا ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ غرض کے محلے میں ویسی باتیں ہونے لگیں کہ ہر کوئی یہاں فرشتہ ہی بیٹھا ہوا ہے،
اور سامنے والا شیطان ہے جس کے شر سے وہ پناہ مانگ رہا ہے۔ اور اس میں افسوس کی بات تو یہ تھی کہ میری امی بھی شامل تھیں۔ مجھے کسی کی بات کرنے کا اس قدر افسوس نہیں تھا جتنا اس بات کا افسوس تھا کہ کسی پر الزام لگانے میں میری امی بھی شامل ہے۔ اب روز کا یہ معمول ہو گیا کہ ایک کالے رنگ کی مہنگی گاڑی اس عورت کے دروازے پر آ کر ہارن دیتی اور وہ عورت شال پہن کر گھر سے باہر نکل جاتی۔ پھر کچھ وقت نئی نئی گاڑیاں آنے لگیں۔ کبھی وہ آدمی اس عورت کے گھر کے اندر چلے جاتے تو کبھی وہ عورت ان لوگوں کے ساتھ چلی جاتی۔ اب تو یہ بات پورے محلے میں کھلم کھلا ہونے لگی تھی کہ یہ عورت صحیح نہیں ہے، ضرور یہ کسی غلط جگہ سے آئی ہے اور ہمارے محلے میں آ کر غلط کام کر رہی ہے۔ یہاں ہمارے محلے میں ہر گھر میں بہو بیٹیاں موجود تھیں۔ لوگوں کو اپنی بہو بیٹیوں کی فکر لگ گئی کہ اس طرح روز روز محلے میں نئے لوگ آئیں گے تو ان کی بیٹیوں کو بھی اپنی نظروں میں رکھیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے محلے کے کچھ بزرگوں کی میٹنگ بیٹھی اور اس میں سب نے مل کر یہ طے کیا کہ اس عورت سے بات کی جائے اور اصل حقیقت کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ اس سلسلے میں محلے کی کچھ عورتوں کو اس عورت کے پاس بھیجا۔ محلے کی ان عورتوں نے اس سے بات کی۔ اس عورت سے سیدھا پوچھا کہ روز یہ نئی گاڑیاں کس کی آتی ہیں اور وہ کن لوگوں کے ساتھ جاتی ہے، اور ان گاڑیوں میں کون لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ جاتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ عورت ہتے سے اکھڑ گئی اور محلے کی ان عورتوں کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور ان عورتوں کو سیدھا اپنے گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ اتنی بے عزتی سہ کر وہ عورتیں وہاں سے آ گئیں اور ساری باتیں محلے کے بزرگوں کو بتا دیں۔ یہ سن کر محلے کے لوگ مزید چراغ پا ہو گئے۔ محلے کے ایک آدمی جو ہمارے گھر سے 3-4 گھر چھوڑ کر رہتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے محلے میں یہ بغیرتی برداشت نہیں کریں گے۔ سیدھا سیدھا اس عورت کو اس محلے سے نکالا جائے تاکہ سب لوگ ہی امن و سکون کا سانس لے سکیں اور سب کے گھروں کی بہو بیٹیوں کی عزت سلامت رہے۔ اس شخص کی بات کی تائید سب نے کی۔ ایک عورت نے کھڑی ہو کر ان سب باتوں میں مرچ مسالہ لگانے کا یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی صبح گھر میں داخل ہوتا دیکھا ہے۔ ایک اکیلی عورت کا رات بھر گھر سے باہر کیا کام ہو سکتا ہے؟ توبہ توبہ، ایسی بے حیائی تو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ محلے کی ساری عورتیں چند ہی لمحوں میں اس عورت کی ہم زبان ہو گئیں اور اپنے اپنے قصے سنانے لگیں کہ انہوں نے بھی کس طرح کتنی بار اس عورت کو گھر سے باہر جاتے دیکھا ہے۔ اسی اسنا میں محلے کی ایک اور عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ اس عورت کو مکمل طور پر میک اپ کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ اس عورت کا میک اپ اس قدر چمکتا ہوا ہوتا ہے کہ آنکھوں کو چندیا دے۔ غرض یہ کہ پورے محلے کے لوگ ہی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور اس عورت کی وہ برائیاں بیان کرنے لگے کہ شاید اس عورت نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کی ہوں گی۔ کچھ دیر بعد میری امی بھی وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئیں اور میری دادی کو سارا ماجرا سنانے لگیں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں اور لوگ اس عورت کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے۔ یہ باتیں سن کر میری دادی بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور اس عورت کو ہی برا بلا بولنے لگیں۔ کیسی بے حیا اور بے شرم عورت انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی امی کو ڈانٹا کہ امی نے کیوں مجھے شروع میں اس عورت کے گھر تھال دیکھ کر بھیجا تھا۔ امی اپنی غلطی کا سن کر شرمندہ ہو گئی مگر دادی کے سامنے کچھ نہ بولی۔ رات کو جب میں امی کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی تو میں نے امی سے کہا کہ یوں ہمیں بغیر سارا سچ جانے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر امی نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور مجھے جھڑک دیا کہ میری عمر نہیں ہے ان سب باتوں کے درمیان میں بولنے کی، مگر میں امی کے جھاڑنے پر بھی خاموش نہیں ہوئی اور انہیں ان کی غلطی کا احساس دلانے لگی کہ ہو سکتا ہے اس عورت کی کوئی مجبوری ہو۔ آپ ایک بار اس عورت سے اس کی مجبوری کے بارے میں پوچھیں تو صحیح، کیا پتا وہ آپ کو سارا سچ بتا دے۔ مگر امی نے کہا کہ وہ ہرگز بھی اس عورت کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے تو کوئی انسان برا نہیں بنتا ہے، یہ وقت اور حالات ہوتے ہیں جو کسی انسان کو برا بنا دیتے ہیں، اور اس عورت کو برا بنانے میں بھی اس معاشرے کے ہی کچھ لوگوں کا ہاتھ ہوگا۔ یہ سب سن کر میری امی سوچ میں پڑ گئیں۔ انہیں میری باتیں ٹھیک تو لگ رہی تھیں مگر وہ زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کر رہی تھیں، اس لیے میری باتوں پر سر جھٹک کر وہ دوبارہ روٹی بنانے لگیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ میں صرف انہیں سمجھا ہی سکتی تھی،
ان کی سوچ نہیں بدل سکتے تھے۔ کسی بھی انسان کی سوچ کو بدلنا ہمارے بس میں بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم بس اپنا نظریہ پیش کر سکتے ہیں، سامنے والے کو اپنے نظریے کے ساتھ ملا نہیں سکتے۔ یہی بات میرے ساتھ بھی ہو رہی تھی۔ میری امی چاہ کر بھی میری کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی زیادہ بولنا مناسب نہیں سمجھا اور امی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس معاملے میں زیادہ بولنا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ اب آئے روز اسی بات کو لے کر محلے میں باتیں ہونے لگیں کہ کس طرح اس عورت کو اس محلے سے نکال دیا جائے۔ اس بات محلے کے سارے آدمی اکٹھا ہو کر اس عورت کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور اس عورت نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد وہ عورت دروازے پر آئی اور اپنے دروازے پر 4 مرد آدمیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس میں سے ایک آدمی نے اس عورت سے کہا کہ وہ عورت ہمارا یہ محلہ چھوڑ کر چلی جائے۔ یہ سن کر اس عورت کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے آدمی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس آدمی نے مزید کہا کہ ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں، عزت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہم اپنے محلے میں ایسی بے حیائی اور بےغیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ یہ محلہ چھوڑ کر چلی جائے۔ اس عورت نے ہمت کر کے ان آدمیوں سے کہا کہ اس نے گھر خریدا ہے، وہ یہاں کرائے پر نہیں ہے، جو وہ یہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے۔ اس عورت نے مزید کہا کہ اس کا اس گھر کے سوا اور کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر ہمارے محلے کے اس آدمی نے اس عورت کے لیے ضرورت سے زیادہ کھٹور دل ثابت ہو رہے تھے اور اس عورت کو کہا کہ اس کے پاس صرف 1 ہفتے کا وقت ہے۔ اگر اس عورت نے یہ گھر خالی نہیں کیا تو وہ لوگ اس عورت کی شکایت پولیس میں کر دیں گے، پھر پولیس جانے اور وہ عورت جانے۔ پولیس کا نام سن کر اس عورت کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ اس نے ہمت کر کے ان آدمیوں سے کہا کہ وہ اس شکایت پولیس میں نہ کریں، وہ خود ہی چند دنوں میں یہ گھر خالی کر کے چلی جائے گی۔ اس عورت کے منہ سے یہ بات سن کر محلے کے آدمیوں کی انا کو بے حد تسکین پہنچی اور انہیں اس عورت کی یہ بات اپنی جیت محسوس ہوئی۔ سب آدمی خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گئے، یوں جیسے کوئی بہت بڑا میدان فتح کر آئے ہوں۔ وہ لوگ ایک عورت کو بے گھر کر رہے تھے، مگر کسی کو بھی اس بات کا احساس بالکل بھی نہیں تھا۔ سب ہی لوگ اپنی اپنی جیت کے نشے میں چور تھے۔ سب لوگ ایسا برتاؤ کر رہے تھے جیسے وہ لوگ اپنے محلے کو کسی گندگی سے پاک کرنے جا رہے ہوں، اور اپنی جیت پر ایسے خوش تھے جیسے اس گندگی کو اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے ختم کر دیا ہو۔ مگر جانے کیوں مجھے اس عورت کے لیے بے حد دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس عورت کی بربادی کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، ایک اور پہلو ہے جس سے ہم سب لوگ ناآشنا ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس عورت سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی اور دل میں اس کے لیے بے حد برا لگ رہا تھا۔ 1 ہفتہ پر جب تک گزر گیا، 1 ہفتہ محلے کے تمام لوگ ایک بار پھر اس عورت کے گھر کے باہر جمع ہوئے تاکہ آج اس عورت کو اس محلے سے باہر نکالا جائے اور اپنے محلے کو پاک صاف کیا جائے۔ کچھ دیر تک تو آدمی اس عورت کے گھر کے باہر کا دروازہ بجاتے رہے، مگر آج دروازہ کوئی کھول ہی نہیں رہا تھا۔ دروازے کے باہر سے بھی تالا نہیں لگا ہوا تھا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ گھر میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ آج کسی نے اس عورت کو گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ لازمی طور پر وہ عورت گھر میں ہی موجود تھی، مگر دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ محلے کے آدمی اس کے گھر کے باہر کھڑے اسے دھمکیاں دے رہے تھے کہ وہ دروازہ کھول دے ورنہ وہ لوگ اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیں گے اور اس کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، مگر گھر کے اندر مسلسل خاموشی برقرار تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ کچھ دیر تک تو ان آدمیوں نے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا اور بہت سی دھمکیاں دیں، مگر جب دروازہ نہیں کھلا تو ان آدمیوں نے دروازہ توڑنے کی ٹھانی۔ میں اپنے گھر کی گیلری سے کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ایک عورت کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ آج اگر اس عورت کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا تو یوں اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوتا، بلکہ سبھی لوگ اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے جیسے محلے کی باقی عورتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ عورت بیچاری اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا، تو یہ لوگ جیسے دل چاہے اس کے ساتھ برتاؤ کر رہے تھے۔ بڑے بڑے بزرگ بھی اس عورت کو گندے گندے القابات اور گالیوں سے نواز رہے تھے، اور نوجوان لوگوں کی بات ہی کیا تھی۔ نوجوان لڑکے اس عورت کے گھر کا دروازہ توڑ رہے تھے۔
اور محلے کی ساری عورتیں اپنے اپنے گھروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں، مگر کسی بھی عورت کے چہرے پر کوئی دکھ نہیں تھا۔ بس تماشا دیکھنے کے لیے سب لوگ اس جگہ جمع تھے کہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی چیخ چیخ کر سب لوگوں کو اس عورت کے کرتوت بتا رہا تھا اور خود کو یوں ثابت کر رہا تھا جیسے اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسی عورت دیکھی ہوگی۔ کچھ دیر بعد اس عورت کے گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا اور محلے کے تمام لوگ اس عورت کے گھر داخل ہو گئے۔ اس کے گھر میں داخل ہونے والوں میں محلے کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس عورت کے گھر میں داخل ہو کر پورے گھر کا جائزہ لیا گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ بند ملا، وہ دروازہ صرف بھیڑا ہوا تھا۔ جب محلے کی عورتیں اس کمرے کے اندر داخل ہوئیں تو سبھی لوگ اپنی جگہ سن سے کھڑے رہ گئے۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ جو کچھ بھی اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ سب لوگ ہی یکدم سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس گھر میں ایسا سناٹا چھایا تھا کہ جیسے اس وقت اس گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اس عورت نے خودکشی کر لی تھی اور اس عورت کی لاش پنکھے کے ساتھ جھول رہی تھی۔ باہر سب لوگ جتنا شور کر رہے تھے، گھر کے اندر اسی قدر سناٹا چھا گیا تھا۔ محلے کے کچھ لڑکوں نے اس عورت کو پنکھے سے نیچے اتارا اور عورتوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ عورت زندہ ہے یا مر گئی، مگر اس عورت کے جسم سے روح کچھ وقت پہلے ہی پرواز کر چکی تھی۔ وہاں موجود آدمیوں نے پولیس کو فون کر دیا اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ یہ خبر چند منٹوں میں ہی جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی۔ میرے پاس جب یہ خبر پہنچی تو میں اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد پولیس اپنی کارروائی کر کے جا چکی تھی۔ اس عورت کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اس لیے محلے کے لوگوں نے ہی اسے دفنانے کی تیاری کی۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اس عورت کو کوئی بھی عورت غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کوئی عورت یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے اگر ایسی عورت کو غسل دیا تو اس کے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے، تو کوئی عورت یہ کہہ رہی تھی کہ ایسی عورت کو غسل دینا بھی گناہ کا کام ہے۔ اس عورت کی میت اس کے گھر میں لاوارثوں کی طرح اس کے گھر کے بیچوں بیچ رکھی تھی، مگر کوئی بھی اس عورت کو غسل دینے پر تیار نہیں تھا۔ سب کو ہی یکدم اپنی آخرت کی فکر ہونے لگی تھی۔ سب لوگ آج کے دن ہی خود کو بخشوانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ غسل دینے والی عورت کو بلانے کی بات ہو رہی تھی تو سب کو یہی فکر تھی کہ وہ عورت بھی اپنے پیسے لے گی۔ غرض یہ کہ اس عورت کے غسل کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ آپ بھی اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ محلے کے آدھے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے تھے اور باقی جو لوگ اس وقت اس گھر میں موجود تھے اپنی اپنی نظروں میں سبھی فرشتہ تھے۔ سبھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان لوگوں نے اس عورت کو غسل دیا تو وہ لوگ بھی پلیت ہو جائیں گے۔ سب نے ہی متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کو بغیر غسل کے دفنا دیا جائے۔ ویسے بھی یہ عورت اپنی زندگی میں اس قدر گناہ کر چکی ہے، یہ جہنم میں ہی جائے گی، جنت پر اس عورت کا کوئی حق نہیں ہے۔ اٹھتے اٹھتے یہ خبر میری امی کے پاس بھی پہنچی تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ انہیں اس عورت کو غسل دینے کے لیے لازمی جانا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر امی نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ سب لوگ اس عورت کو بغیر غسل کے دفنا رہے ہیں، اگر بروز قیامت اللہ نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اس عورت کا جو بھی گناہ تھے وہ اس کے ساتھ تھے۔ آپ تو اپنی طرف سے اس عورت کے لیے اچھا کریں گی۔ اگر آپ اس عورت کے لیے اچھا نہیں کرنا چاہتے تو اپنے ضمیر کے لیے ہی اس عورت کو غسل دے دیں۔ میری یہ بات سن کر امی سوچ میں پڑ گئیں اور کچھ دیر سوچنے کے بعد امی اپنی جگہ سے اٹھیں اور اس عورت کو غسل دینے کے لیے میت کے گھر پہنچ گئیں۔ وہاں پہنچ کر امی نے سب کو بتایا کہ وہ اس عورت کی میت کو غسل دینے آئی ہیں، تو سبھی لوگوں نے امی کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ یہ گناہ کا کام کرنے سے منع ہو جائیں، مگر امی نے فیصلہ کر چکی تھی۔ شاید وہ اپنے ضمیر کی عدالت گناہ گار نہیں ہونا چاہتی تھی، جبھی وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی اور سب سے کہہ دیا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ مدد نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، وہ اکیلے ہی اس وقت اس عورت کی میت کو غسل دے دیں۔ امی کی یہ بات سن کر سبھی لوگ پیچھے ہٹ گئے، مگر دو عورتوں نے امی کے ساتھ اس عورت کی میت کو غسل دینے کی حامی بھر لی۔ شاید وہ عورتیں بھی اس عورت کو غسل دینا چاہتی تھیں، مگر سب لوگوں کی باتیں سن کر وہ عورتیں پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ مگر جب امی نے ہمت دکھائی تو امی کو دیکھ کر ان عورتوں کو بھی ہمت آئی تھی۔ شاید یہ لوگوں کی باتیں اور زبانیں ہی ہم لوگوں کو ایسی بہت سی چیزیں کرنے سے روک دیتی ہیں جو ہم لوگ اپنی ضمیر کی خاطر کرنا چاہتے ہیں،
اور ہم لوگ دوسروں کی نظروں میں خود کو معتبر کروانے کے چکر میں ایسی بہت سی باتوں سے رک جاتے ہیں جو شاید ہماری ضمیر کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ یہی کچھ امی اور ان عورتوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، جو شاید لوگوں کی باتیں سن کر اپنے ضمیر کو سلا رہی تھی، مگر ایک بار جھنجھوڑنے پر ان کے ضمیر نے بھی انہیں آئینہ دکھا دیا۔ دادی نے بھی اس وقت امی کو اس عورت کی میت کو غسل دینے سے منع کیا تھا، مگر امی نے اس وقت دادی کی بھی نہیں سنی۔ شاید امی نے اپنی ضمیر کو ہر حال میں سکون رکھنا چاہتی تھیں، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ آگے جا کر امی اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑی ہوں۔ جبھی آج امی اپنے فیصلے پر قائم تھی، اور مجھے امی کا یہ فیصلہ سن کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس عورت کی میت دفنا دی گئی اور امی واپس گھر آ گئی۔ امی واپس گھر آئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ گھر آتے ہی جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر گئیں۔ میں بے تحاشا حیران ہوئی کہ امی نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہی۔ کافی دیر بعد امی نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا، آپ آتے ہی یوں سجدے میں گر گئیں؟ تو امی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں جا کر امی کے لیے پانی لے آئی، انہیں پلایا تو انہیں کچھ سکون محسوس ہوا۔ امی نے مجھے بتایا کہ اس عورت نے ایک خط لکھا تھا اپنے مرنے سے پہلے، میں وہی پڑھ کر آ رہی ہوں۔ مگر امی نے مجھے نہ بتایا کہ اس عورت نے اس خط میں کیا لکھا تھا۔ میں امی سے نظر بچتے ہی اس عورت کے گھر کی طرف گئی۔ میں وہاں کچھ عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں۔ لوگوں کے ہاتھ میں وہی خط تھا جس کے بارے میں امی بات کر رہی تھیں۔ میں ایک عورت کے ہاتھ سے لے کر وہ خط پڑھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی کی زندگی میں اس قدر تکلیفیں بھی لکھی ہو سکتی ہیں۔ ہم تو اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کس قدر تکلیف سے گزر رہا ہوگا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میں اپنا بچپن نہایت غربت کے عالم میں گزارا تھا۔ میں ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی کہ کبھی میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوں گے جس سے میں اپنے پسند کی چیز لے سکوں گی، مگر میرا یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہا۔ میں اپنی پسند کی کبھی کوئی چیز نہ خرید سکی۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا، وہ اکثر مجھے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتا۔ آخر کار میں اس کی جانب مائل ہو گئی اور اپنی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کو رسوا کر گئی اور اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ لڑکے نے میرے ساتھ نکاح کر لیا مگر مجھے ایک انسان کے رتبے سے گرا دیا۔ وہ میرے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتا، کبھی میرے پورے جسم کو گرم لوہے کی سلاخ سے داغتا تو کبھی گرم استری سے میرے ہاتھ جلا دیا کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ اگر میں واپس گھر جاتی تو کبھی بھی میرے ماں باپ مجھے قبول نہیں کرتے، وہ لوگ مجھے جان سے مار دیتے، مگر اب سوچتی کہ کاش میں اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جاتی تو بہتر رہتا، کم از کم عزت کی موت تو نصیب ہوتی۔ جب میرے شوہر کا مجھ سے دل بھر گیا تو وہ اپنے دوستوں کو بھی مجھ سے دل بہلانے کے لیے گھر لانے لگا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی کہ وہ مجھ پر ایسا ظلم نہ کرے، مگر وہ میری ایک نہ سنتا۔ جب اس کا اور اس کے دوستوں کا مجھ سے دل بھر گیا تو اس نے مجھے کوٹھے پر بیچ دیا۔ اب دن رات نئے نئے آدمی آتے، وہ لوگ اپنی ہوس بجھا کر مجھے مارا بھی کرتے تھے۔ میرے پورے جسم پر نیل پڑ چکے تھے اور اب ان زخموں سے ہر وقت مواد رستا رہتا تھا۔ میں جس کوٹھے پر رہتی تھی وہاں کی مالکن نے جب میری حالت دیکھی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے ایک سونے کے انڈے دینے والی مرغی نکلتی جا رہی ہے۔ اس کوٹھے کی مالکن نے ہی گھر خریدا تھا۔ اس نے مجھے یہاں رہنے کو کہہ دیا تھا تاکہ میں کچھ دن آرام کر سکوں اور میرے زخم بہتر ہو جائیں۔ میں یہاں آ گئی اور کچھ دن سکون سے گزرے تو میرے زخم بھی بہتر ہو گئے۔ تو کوٹھے کی مالکن نے میرے گاہکوں کو یہیں بھیجنا شروع کر دیا کیونکہ اسے ہر حال میں پیسے کی ضرورت تھی اور اس کی یہ ضرورت میں بخوبی پورا کر رہی تھی۔ میں نے یہاں بھاگنے کی بھی بہت کوشش کی مگر اس نے 2 آدمیوں کو میرے پہرے پر لگا رکھے تھے۔ جب محلے والوں نے مجھے یہ گھر خالی کرنے کو کہا میں دوبارہ سے اسی گندگی میں نہیں جانا چاہتی تھی، تو میں نے وہاں سے واپس جانے سے بہتر موت کو گلے لگانا سمجھا۔ میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں اگر میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ میں تو خود وقت کی اور لوگوں کی ستائی ہوئی تھی، میں کسی کو کیا ستاتی۔ اس کا خط پڑھ کر میں بھی رونے لگی اور گھر آ گئی۔ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر امی سمجھ گئی تھیں کہ میں وہی خط پڑھ کر آ رہی ہوں۔ مجھے دیکھ کر امی نے کہا کہ اس عورت کے جسم پر نیل کے اور زخموں کے اس قدر نشان تھے
کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں تھا۔ امی رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہی تھیں اور اللہ سے دعا کر رہی تھیں کہ اللہ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ میں نے گھر کے باہر جھانکا تو محلے کے سبھی لوگوں کی زبانوں پر کفر لگا تھا اور سبھی لوگ سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے نفرت سے ان پاک باز لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے تو صاف تھے مگر ان کے دل بے حد کالے تھے، اور انہی کالے دل کی وجہ سے آج ایک عورت اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ میں جانتی تھی کہ 2-4 دن بعد سب لوگ اس عورت کو بھول جائیں گے اور اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے، اور کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایک عورت ان لوگوں کی سنگ دلی کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار گئی ہے۔ مجھے آج اس عورت کا دکھ اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔